بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے ادغام کا قاعدہ۔ سب سے پہلے کہ ادغام ہوتا کیا ہے، ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا۔ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا، اور جب ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی مشدد ہو جاتا ہے، یعنی وہ حرف مشدد بن جاتا ہے۔ تو جس حرف میں بھی ادغام ہوگا وہ حرف مشدد پڑھا جائے گا، یعنی شد کے ساتھ۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ وہ والی لائن ہے جو کہ ہر قاعدہ کے شروع میں ہم بولیں گے، کیونکہ یہ قواعد نون ساکن اور نون تنوین کے چل رہے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ہے، پھر اس کے مطابق ہم قاعدہ اپلائی کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون یہ 6 حروف ہیں، 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون، تو یہ ان کا مجموعہ ہے، یعنی ان کا گروپ ہے ان الفاظ کا جو کہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یرملون، تاکہ آپ اس کو بآسانی یاد رکھ سکیں اور بضرورت آپ ان کو الگ الگ کر سکیں۔ جیسے یرملون میں یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں فی الحال ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ والے حروف آتے ہیں تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پہ آگے اس کی 2 قسمیں بنیں گی، وہ اس لیے کہ ادغام تو سبھی حروف میں ہوگا، یرملون کے 6 حروف میں ادغام ہوگا، لیکن جو بات رہ گئی ہے وہ ہے غنہ کی، کہ غنہ ہوگا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ادغام کی آگے 2 قسمیں بن چکی ہیں۔ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ادغام ناقص اور نمبر 2 ادغام تام۔ یہ آگے 2 قسمیں کیوں بنی ہیں؟ کیونکہ ایک قسم میں ادغام کے ساتھ غنہ ہوتا ہے، دوسری قسم میں ادغام کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا۔ ادغام دونوں میں ہی ہوگا، دیکھیں نا، ادغام ناقص اور ادغام تام، یعنی ادغام دونوں میں ہی ہو رہا ہے، یہ 6 کے 6 حروف میں ادغام ہوگا، لیکن غنہ کا مسئلہ ہے کہ غنہ ایک قسم میں ہوگا اور دوسری قسم میں نہیں ہوگا۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ کس قسم میں غنہ ہوگا اور کس قسم میں غنہ نہیں ہوگا۔ جی، نمبر 1 ادغام ناقص، پہلی قسم۔ ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر یہ والے حروف آ جائیں، یا میم واو نون۔ اب یہ حروف کہاں سے آئے ہیں؟ یا میم واو نون یرملون میں سے۔ کائنڈلی اپنے مائک آف رکھیں۔ حروف یرملون میں سے ہم نے 4 حرفوں کو الگ کر دیا ہے۔ حروف یرملون میں سے وہ جو 6 حروف ہیں حروف یرملون، ان میں سے ہم نے 4 حرفوں کو الگ کر دیا ہے، جو کہ انہی میں سے ہیں یا میم واو نون، اور باقی جو 2 رہتے ہیں را اور لام، وہ ادغام تام میں چلے جائیں گے۔ مطلب یہ حروف یرملون، یہ 6 حروف 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان دونوں اقسام میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک قسم میں 4 رہ جائیں گے اور دوسری قسم میں 2 رہ جائیں گے۔ تو ادغام ناقص نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون
یہ 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، تو وہاں پہ ادغام پلس غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ جیسے یہ اس کی مثال ہے، من یقل، یہ نون ساکن کی ہے اور یہ تنوین کی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، تو سب سے پہلے نون ساکن کو دیکھیں گے تو یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد والا حرف یا ہے، اور یا کن میں آتا ہے؟ ادغام ناقص میں، تو لہٰذا یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ جیسے من یقل، من یقل، تو یہ ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف میں داخل کر دیا، یعنی نون کا جو حرف ہے اس کو ہم نے یا میں داخل کر دیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ادغام میں ناقص ہوگا اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا۔ جیسے میں، یہ ہم غنہ کر رہے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں ٹھہرا کے پڑھ رہے ہیں، میں یقل۔ اور اس کے بعد جو دوسری مثال ہے وہ تنوین کی ہے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی مثال ہم نے دیکھی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں نون تنوین کی۔ تو تنوین یہاں پہ ہے با پہ، عذابا نکرن، تو تنوین کے فوراً بعد والا حرف نون ہے، ٹھیک ہے، یہ والا نون ہے، اور نون کن میں سے آتا ہے؟ ادغام ناقص میں، ٹھیک ہے۔ تو تنوین کے بعد نون آ گیا ہے جو کہ ادغام ناقص والا حرف ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ جیسے عذابا نکرن، عذابا نکرن، ٹھیک ہے، با کا ادغام کر رہے ہیں نون میں، یعنی با کو نون میں داخل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ غنہ بھی کر رہے ہیں ادغام ناقص ہونے کی بنا پر۔ اب اس کی دوسری قسم ہے ادغام تام۔ دوسری قسم ہے ادغام تام۔ ادغام تام کی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 2 حروف، کون سے؟ را اور لام، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے بغیر صرف ادغام ہوگا، غنہ کے بغیر، یعنی غنہ نہیں ہوگا ادغام تام میں۔ ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے اور ادغام تام میں غنہ نہیں ہوتا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 2 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے را اور لام میں سے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ ان کی مثالیں ہیں، ایک من ربک اور دوسرا ما للبد۔ پہلی جو ہے نون کی ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، دیکھیں را اسی میں سے ہے، را یا لام، تو نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن را کی وجہ سے غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے من ربک، اب یہاں دیکھیں آواز کو ہم ناک میں لے کے نہیں گئے، یعنی من ربک ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، تو اس کو من ربک صرف ادغام کے ساتھ پڑھیں گے بغیر غنہ کے۔ تو یہ اب یاد رکھیے گا کہ ادغام تام میں غنہ نہیں ہوتا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 2 حرف آ جائیں، را اور لام، اور ادغام ناقص میں غنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بھی، ادغام دونوں میں ہوتا ہے، تام میں بھی ناقص میں بھی۔ تو مسئلہ صرف غنہ کا ہے تو غنہ ادغام ناقص میں ہوتا ہے لیکن ادغام تام میں نہیں ہوتا، یعنی
جب نون ساکن یا تنوین کے بعد دو حرف ہو یعنی را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نہیں ہوتا، اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ ہوگا، جو کہ ادغام ناقص کے حروف ہیں۔ تو مر ربی کا نون ساکن کے بعد را ہے جو کہ ادغام تام والے حروف ہیں، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ تنوین والی مثال ہے، لام کے اوپر دو زبر ہیں تو تنوین ہے، تنوین کے فوراً بعد لام آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد والا حرف لام ہے، اور لام کس میں آتا ہے؟ ادغام تام میں، تو لہٰذا یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، لام کا لام میں ادغام ہوگا، جیسے ما للبدا، ما للبدا، ٹھیک ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، آواز ناک میں نہیں ٹھہر رہی۔ تو اگر ہم اس طرح پڑھیں اس کو ما للبدا تو یہ غلط ہو جائے گا اور ویسے بھی عجیب لگے گا۔ تو مر ربک اور ما للبدا یہاں پر صرف ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یہ ادغام تام ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را اور لام میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، صرف ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد ہم نے پڑھے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے۔ اب اسی میں ادغام کے قواعد میں میم کا بھی قاعدہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے قواعد ہم نے الگ لکھے ہیں، اس کے دو ہی قواعد ہیں میم ساکن کے، میم ساکن کے صرف دو ہی قاعدے ہیں، تو وہ ہم نے ہر قاعدہ کے ساتھ ساتھ یعنی الگ سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ میم ادغام کا قاعدہ، یعنی میم پر ادغام کب ہوگا؟ میم ادغام کا قاعدہ، تو میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ متحرک سے کیا مراد ہے، یہ میں نے آپ کو الگ سے پڑھائی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں، منون کیا ہوتا ہے، متحرک کیا ہوتا ہے، مجزوم کیا ہوتا ہے، مشدد کیا ہوتا ہے، وصلاً کسے کیا، وصل وقف ان سے کیا مراد ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو متحرک سے مراد ہے حرکت والا حرف، یعنی میم ساکن جزم والی میم کے بعد اگر حرکت والی میم کہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، پہلی میم ساکن ہو جزم والی اور اس کے فوراً بعد والی جو میم آئے وہ متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو زبر زیر پیش میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی میم ساکن کو پھر میم متحرک میں داخل کر دیں گے، ادغام کر دیں گے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من ہم، یہ اس کی مثال ہے، پہلی میم ساکن ہے اور دوسری میم متحرک ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو وہاں پر میم ادغام ہوتا ہے، یعنی میم پر ادغام ہوتا ہے، ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرا حرف، پہلا حرف ساکن یعنی میم پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے میم کا، میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ میم ادغام کا قاعدہ میم ساکن کے بعد، جیسے ہم اوپر پڑھ رہے تھے نا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو یہ میم کا قاعدہ ہے میم ساکن کا، تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد کیا ہو؟ اگر میم متحرک آ جائے، میم ساکن کے بعد میم ہی آنی چاہیے اور وہ بھی متحرک، تو پھر میم ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد یعنی جزم والی میم کے بعد اگر حرکت والی، کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، حرکت والی میم آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ میم ساکن کو یعنی پہلی میم کو جو جس کے اوپر جزم ہے اس کو دوسری میم جو کہ متحرک ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر جب داخل کریں گے تو پھر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منہم ما،
اصل میں لکھا ہوا تھا منہم ما، اصل میں کس طرح لکھا ہوا تھا؟ منہم ما. تو جب میم کا میم میں ادغام ہوا تو وہ آٹومیٹکلی مشدد ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا نا کہ ادغام والا حرف جب ایک حرف کو ہم دوسرے حرف میں داخل کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہی مشدد ہو جاتا ہے. تو منہم ما پہلی میم ساکن ہے اور دوسری میم متحرک ہے. اسی طرح یہ والی مثال ہے اور یہ والی مثال ہے. ان کو دوسرے کلر کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے میم ساکن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد، تو یہ میم ساکن ہمیں مل گئی. تو میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، یعنی حرکت والی میم ہے، تو لہٰذا یہاں پر میم میں ادغام ہوگا کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گئی ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے منہم ما. اسی طرح آگے والا قاعدہ ہے لکم ما، میم ساکن کے بعد میم متحرک. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لکم ما تھا تو میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام ہو گیا، یعنی پہلی میم کو ہم نے دوسری میم میں داخل کر دیا تو وہ ہو گیا لکم ما. ادغام کا مطلب ویسے بھی ہوتا ہے کہ داخل کرنا ایک حرف کو دوسرے حرف میں. تو یہاں پہلے حرف کو جو ساکن حرف ہے اس کو ہم متحرک حرف میں داخل کر رہے ہیں. تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں جب داخل کریں گے تو وہ مشدد ہو جائے گا، پھر وہاں پر غنہ بھی کریں گے لکم ما. اسی طرح اس مثال میں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، لہم ما شو تھا، تو یہاں پہ جب میم کا میم میں ادغام کریں گے یعنی میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا لہم ما شو. ٹھیک ہے، لہم ما شو، میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے پڑھیں گے. اچھا، آگے کچھ کلمات ہیں جو کہ مستثنیٰ ہیں جن پہ قاعدہ تو لگ رہا ہے لیکن عمل نہیں ہوگا. یاد رہے کہ قرآن کریم میں 4 کلمات مستثنیٰ ہیں. قرآن کریم میں مکمل قرآن کریم میں صرف 4 کلمات مستثنیٰ ہیں کہ جن میں ادغام کا قاعدہ تو فٹ ہوگا، یعنی ادغام ناقص والا. ادغام ناقص میں ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ کے ساتھ ادغام بھی کرتے ہیں، یعنی ادغام کے ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ادغام ناقص والے ہی قواعد شامل ہوں گے ان حرفوں میں، ان کلمات میں، لیکن وہاں پہ عمل نہیں ہوگا کہ وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کو کہتے ہیں مستثنیٰ کلمات. تو یہ مکمل قرآن کریم میں صرف 4 ہیں. یاد رہے کہ قرآن کریم میں 4 کلمات مستثنیٰ ہیں کہ جن پر یہ قواعد لاگو نہیں ہوتے، یہ قواعد عمل نہیں کریں گے ان 4 کلمات میں، حالانکہ ان میں قواعد پائے جا رہے ہیں لیکن وہاں عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کلمات میں قواعد بھی پائے جا رہے ہیں مکمل طور پہ لیکن وہاں پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مستثنیٰ کلمات ہیں کہ ان پر قاعدہ بھی لگ رہا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. تو اس لیے قرآن کریم میں یہ ٹوٹل 4 کلمات ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 قنوان، نمبر 2 صنوان، نمبر 3 الدنیا، نمبر 4 بنیان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان میں قاعدہ جو ہے وہ لگ رہا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہر قاعدہ غنہ کا، ہر قاعدہ جیسے اظہار ہے، ادغام ہے، آگے بھی جو ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ ہو تو نون ساکن یہاں ہمیں مل گیا. اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو. نون ساکن کے بعد جب واو آتا ہے تو وہ ادغام ناقص بنتا ہے، یعنی یا میم واو نون، یہ 4 حروف ادغام ناقص میں آتے ہیں. جبکہ ادغام ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی حرف آ جائے یا میم واو نون میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر وہاں پر ادغام بھی کرتے ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ قاعدہ بالکل فٹ ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے
نہ تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے اور نہ ہی گنہ ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ مستثنی کلمہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں یہ 4 کلمات ہیں جن پر قاعدہ تو لاگو ہوگا لیکن وہاں پہ عمل نہیں ہوگا، یعنی قاعدہ پایا جائے گا لیکن وہاں پہ عمل نہیں ہوگا، کہ اس پر وہ عمل نہیں کرے گا قاعدہ، وہاں پہ نہ تو ادغام ہوگا اور نہ ہی گنہ ہوگا، جبکہ قاعدہ کے مطابق یہاں پہ ادغام بھی ہونا چاہیے اور گنہ بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ مستثنی کلمات ہیں۔ تو کن و نون نون ساکن کے بعد واو ہے، اسی طرح سن و نون میں بھی نون ساکن کے بعد واو ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص والی مثال بن رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد واو، یا میم واو نون میں سے واو آ گیا ہے، یہاں پہ بھی ادغام بھی ہونا چاہیے اور گنہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن مستثنی کلمات ہونے کی بنا پر یہاں پر نہ تو ادغام ہو رہا ہے اور نہ ہی گنہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے سن و نون۔ اس کے بعد ہے الدنیا، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، اور یا بھی انہی میں سے ہے جو کہ اس کی ادغام کی قسم ہے ادغام ناقص، یا میم واو نون، یا اسی میں آتا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کے ساتھ گنہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مستثنی کلمہ ہونے کی بنا پر گنہ نہیں ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد یا ہے، جبکہ یہاں پہ ادغام بھی ہونا چاہیے تھا، گنہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن مستثنی کلمات کی بنا پر یہاں پر نہ ادغام ہوگا اور نہ ہی گنہ ہوگا۔ آگے والا بھی قاعدہ سیم اسی طرح ہی ہے، بنیان، کہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی ادغام ناقص کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ یا میم واو نون ادغام ناقص والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل قرآن کریم میں 4 کلمات ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ان کو ذہن نشین کر لیں کہ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر نہ تو ہم ادغام کریں گے اور نہ ہی گنہ کریں گے، تو ان کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پہ قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی گنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، دونوں چیزیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا ادغام کا جو بیان ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے اظہار کو مکمل کیا تھا۔ بہت ہی آسان قاعدے ہیں اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں، اگر آپ کو پھر بھی کلاس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی تو بعد میں جب آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں ازبر ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کلاس کے بعد بھی ریکارڈنگ سے ایک دفعہ کلاس کو ضرور ریوائز کر لیا کریں۔ جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اقلاب کی طرف۔ یہ 4 قواعد ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ تو گنہ کے قواعد میں سے ہم نے اظہار کو پڑھ لیا، اظہار میں گنہ نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکنی یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ تو ادغام میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پہ حروف یرملون ہیں، تو یرملون یہ 6 حروف ہیں، تو ان میں سے 4 حرفوں میں گنہ ہوتا ہے اور 2 حرفوں میں گنہ نہیں ہوتا۔ اور میم کا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ میم ادغام کا ایک میم کا قاعدہ اس میں آ گیا ہے، اب اس کے بعد میم کا ایک ہی قاعدہ رہ گیا باقی، ٹھیک ہے، اس کے 2 ہی قاعدے ہیں میم ساکن کے، ایک ادغام میں آتا ہے اور دوسرا اخفاء میں آتا ہے۔ جی، تو اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں اقلاب، جو کہ ادغام کے بعد آتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، اس میں صرف ایک حرف آتا ہے، باقی میں تو 6 ہم نے پڑھے نا۔ اظہار میں بھی 6 حروف تھے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اسی طرح ادغام میں بھی 6 حروف تھے جو کہ یرملون ہیں۔ اور قاعدہ نمبر 3، اقلاب۔ قاعدہ نمبر 3، اقلاب۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ اب کیا بدلنا؟ جیسے ہم نے اظہار کا مطلب پڑھا تھا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے گنہ نہ کرنا، کہ نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر گنہ کے پڑھنا۔
ٹھیک ہے، یہ اظہار کا مطلب تھا۔ اس کے بعد ادغام کا مطلب تھا داخل کرنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا۔ کیا داخل کرنا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، داخل کر کے پڑھنا۔ اسی طرح اقلاب ہے، اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ کیا بدلنا؟ اب اس کے قاعدہ میں ہم دیکھیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر صرف با آ جائے، با حرف، ٹھیک ہے، ایک ہی حرف ہے اس میں، کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اقلاب کا مطلب بدلنا۔ ہم اس میں حرفوں کے جو ساؤنڈز ہیں وہ بدلتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ جب نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر ہم اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بدلیں گے۔ یہ نون ساکن کی مثالیں ہیں تینوں۔ اوپر والی لائن میں فم بد تم بوتو سم بولاتن، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے انہی پر چھوٹا چھوٹا میم بنا ہوتا ہے، چھوٹے سائز میں، تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کو ہم نے دیکھنا ہے، تو یہ لائن نون ساکن کی ہے، تو اس میں ہم نون ساکن کی مثالیں دیکھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ جیسے فن بز ہے نا، فن بز، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز میم سے بدل جائے گی۔ جیسے فم بز، غنہ بھی کریں گے اور آواز کو بھی بدلیں گے، فم بز، ٹھیک ہے۔ تو عام قرآن کریم جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں یہاں پہ چھوٹا سا میم بھی بنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح سے میم ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے نا، جی، تو یہاں پہ چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، میں تھوڑا سا اس کو بولڈ میں کر دیتا ہوں۔ جی، تو یہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے ایسے، تاکہ عام لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آپ نے میم کو پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر اقلاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فم بز، نون ساکن کے بعد با آ جائے صرف ایک ہی حرف، تو نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے یہ فن بز تھا تو اس کو ہم نے فم بز بنا دیا، فم بز۔ تو اب یہ میم نہ بھی لکھا ہو تو آپ کو اگر قاعدہ یاد ہے تو آپ خود اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں بغیر میم کے۔ اسی طرح تم بوتو میں نون ساکن کے بعد با ہے، سنبلاتن میں نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر ان مثالوں میں نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ تن بوتو ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے تم بوتو، اور سن بولاتن ہے تو اس کو پڑھیں گے سم بولاتن، سم بولاتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آگے والی جو مثالیں ہیں وہ تنوین کی ہیں۔ قوما بورا امدا بعیدا خبیرا بصیرا، یہاں تنوین کے بعد با آ گیا ہے، تنوین کے بعد با آ گیا ہے، تنوین کے بعد با آ گیا ہے۔ تو جب تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کی آواز کو، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ قومم بورن پڑھیں گے، مم، مم کر کے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں پہ ایک ہی میم ہے، قومن بورن لکھا ہوا ہے، قومن بورن، لیکن اقلاب کی وجہ سے ہم یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم سے بدل رہے ہیں، قومم بورن۔ اسی طرح آمادم بعیدن، حالانکہ یہاں پہ کوئی میم نہیں ہے،
تنوین کے بعد اگر با آ جائے یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو ان کی آوازوں کو میم سے بدل دیتے ہیں. تو امدم بعیدن اور خبیرم بصیرن، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا اقلاب کا قاعدہ بھی مکمل ہو چکا ہے. تو الحمدللہ آج تک ہم نے جو مکمل کر لیے ہوئے ہیں گناہ کے قواعد، ان میں سے اظہار ہے، ان میں سے ادغام ہے، اور ان میں سے تیسرا قاعدہ اقلاب ہے. تو آخری قاعدہ رہ گیا ہے، وہ بھی ہم نے آج کی کلاس میں ہی پڑھنا تھا، لیکن وقت مکمل ہو چکا ہے کلاس کا، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے. وہ بہت ہی آسان ہے، یعنی جس کو یہ تینوں قواعد یاد ہیں تو اس کو آٹومیٹکلی وہ قاعدہ یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس آخری قاعدہ جو کہ چوتھا قاعدہ ہے اخفا، اس کا تعلق پہلے والے تینوں سے ہے. ٹھیک ہے، جس کو پہلے والے تینوں یاد ہیں اس کے لیے اخفا بہت ہی آسان ہے. تو اس لیے کل کی کلاس میں آپ یہ یاد کر کے آئیے گا انشاءاللہ، تو اخفا آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی ایمان اللہ.